بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ نمبر 1، ایک مہینے کی مسحفت سے رحب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ نمبر 2، اور تمام زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنا دی گئی۔ بس میری امت کا جو انسان نماز کا وقت کو جہاں بھی پا لے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ نمبر 3، اور میرے لیے مال غنیمت کا مال حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا۔ اور نمبر 4، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ اور نمبر 5، تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوستو، یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر ہے 335، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزوں سے نوازا گیا ہے جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو یا کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں 5 چیزیں کیا کیا تھیں؟ ان 5 چیزوں کے کسی نبی کو کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ وہ 5 چیزیں کیا کیا تھیں؟ ایک جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحب کے ذریعے 1 مہینے کی مسحفت کے ساتھ جو ہے نا کہ ایک رحب کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی۔ نمبر 2، تمام زمین، جتنی بھی زمین ہے وہ اس کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پاک کر دیا گیا، سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر شخص کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ جہاں پر بھی نماز کا وقت پا لے وہاں پر بھی جو ہے نا کہ نماز ادا کر لے، نماز کو قضا کرنے کی بجائے نماز کو ادا کر لے جی۔ اور نمبر تیسری چیز کیا ہے؟ جو غنیمت کا مال ہوتا ہے، یعنی جو ہے نا کہ جب آپ جہاد پہ جاتے ہیں، جو مال آپ دشمنوں سے چھین لیتے ہیں یا کافروں سے چھین لیتے ہیں، جب آپ جہاد کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اور جو مال آپ کیا کرتے ہیں، دشمنوں سے چھین لیتے ہیں یا جو ہے نا کہ کافروں سے چھین کے لے آتے ہیں، وہ مال کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے غنیمت کا مال ہوتا ہے، اور وہ مال کیا ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حلال ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر حلال ہے جی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی چیز جو مجھے دی گئی ہے وہ کیا ہے جی؟ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے نا کہ اللہ پاک نے شفاعت کا حق عطا کیا ہے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے کہ جی تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قوم کے لیے جو ہے نا کہ نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے نا کہ اپنی اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے، یا ایک قوم کے لیے 2 نبی آتے تھے، 3 آ جاتے تھے، لیکن ساری جو ہے نا دنیا کے لیے نہیں تھے۔ تو اب جو ہے نا کہ تمام انسانوں کے لیے نہیں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجیں گے تمام انسانوں کے لیے جو ہے نا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کیا ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اور اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان سب امتوں میں جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ ایک نبی آئے گا جو آخر میں آئے گا، سب سے آخری زمانے میں آئے گا، اور آخری نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے۔ تو وہ نبی جو ہے نا کہ تمام جہانوں کے انبیاء ہیں، تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کہ یہ 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ ان 5 چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے دوستو ذکر کیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارا جو تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے اوپر ایمان لائے، ہم ان کی امت میں سے ہیں، تو اللہ پاک نے ہمارے اوپر جو ہے نا کہ بڑی کرم نوازی کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کی نسبت سے اللہ پاک نے ہمارے اوپر اپنی بڑی نعمتیں اور بڑی رحمتیں نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی دنیا گزری ہے، اس سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، اس سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، لیکن دنیا نے کبھی اتنی ترقی نہیں کی جتنی دنیا اب اس دور میں ترقی کر کے اس لیول پہ پہنچ گئی ہے، اس جگہ پر پہنچ گئی ہے۔ اس وقت بھی جو ہے نا کہ اللہ جو ہے نا کہ صرف یہ کس کی بدولت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی بدولت ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کی بدولت سے اللہ پاک نے ہمارے اوپر بڑے کرم کیے ہوئے ہیں۔
اللہ پاک نے جو ہے نا کہ سب سے بڑا کرم تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی امتیں ہوتی تھیں وہ اگر کوئی گناہ کرتی تھی تو جو ہے نا کہ اللہ پاک ان کو اسی وقت سزا دے کے تباہ کر دیتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ محبت یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقام یہ تھا اور ان کی عظمت کا مقام یہ تھا، اور ان کی بدولت کی، ان کی دعاؤں کی بدولت جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خصوصی طور پر، اس امت کے لیے خصوصی طور پر جو ہے نا کہ یہ رعایت بخشی ہے کہ اگر ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی سزا نہیں ہوتی، اور جب تک ہم گناہ کر نہیں لیتے تو ہمیں کوئی سزا نہیں ہوتی، اور اگر ہم گناہ کر بھی لیتے ہیں تو پھر بھی اللہ پاک ہمیں موقع دیتے ہیں، قیامت تک موت کا دیتے ہیں کہ ہم توبہ کر کے معافی مانگیں۔ اپنی موت کے وقت آنے سے پہلے اگر ہم سچے دل سے کسی بھی گناہ سے تو معافی مانگیں گے تو اللہ کی ذات ہمیں کیا کرے گی؟ انشاءاللہ معاف فرمائے گی، بشرط یہ کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں گے۔ تو دوبارہ بھی اگر جو ہے نا کہ ایک دفعہ اگر ہم گناہ سے اگر ایک دفعہ کوئی انسان ہے نا تو اگر 100 گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو جائے، 100 سال کا بھی گناہ گار ہے نا وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور پھر جو ہے نا توبہ کرنے کے بعد پھر وہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی دفعہ تو گناہ کرے گا، جتنی دفعہ توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ تو دوستو جو ہے نا کہ یہ سب کس کی بدولت ہے؟ یہ صرف جو ہے نا کہ ہمارے جو ہے نا پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی بدولت ہے، ان کی نسبت کی بدولت ہے۔ تو دوستو جو ہے نا کہ ان چیزوں کو جو ہے نا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستوں تک پہنچائیے کریں، ان کو جو ہے آگے بھی شیئر کیا کریں، اس پہ خود بھی عمل کیا کریں، دوسروں کو بتایا کریں۔ جزاک اللہ جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی، مجھے بھی خوش رکھے جی، جزاک اللہ جی، دعا میں یاد رکھیں۔